عطا کیا ہے، بڑا انعام اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ قبر کے اندر دفن ہو جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رمضان کتنا بڑا انعام تھا ہمارے لیے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس انعام کی اور اللہ نے جو ہمیں یہ رمضان عطا کیا ہے اس کی ہم لوگ قدر کریں۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور جو اخیر عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہوتا ہے۔ تو شروع کے جو 10 روزے ہوتے ہیں یہ رحمت والے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو 10 روزے ہوتے ہیں وہ مغفرت والے ہوتے ہیں، اور اخیر کے جو 10 روزے ہوتے ہیں وہ جہنم سے چھٹکارے کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ان تینوں عشروں کی الگ الگ دعا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا ہے، پھر دوسرے عشرے کی ایک دعا ہے، تیسرے عشرے کی ایک دعا ہے۔ ہمیں پورے رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے خوب دعا مانگنی چاہیے، اور قرآن مجید کی جتنی ہو سکے تلاوت کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کریں، اور جب بھی موقع ملے دعا کریں۔ دعاؤں کا خوب اہتمام، اللہ سے خوب مانگیں، رحمت بھی مانگیں، مغفرت بھی مانگیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مانگیں، خوب اللہ سے مانگیں۔ آج میں آپ لوگوں کو پہلے عشرے کی دعا بتانے جا رہا ہوں، پھر جب دوسرا عشرہ آئے گا تو دوسرے عشرے کی بھی دعا بتاؤں گا، تیسرا عشرہ آئے گا اس کی بھی دعا بتاؤں گا، چونکہ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 روزے، تو آج میں آپ لوگوں کو پہلے عشرے کی دعا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دعا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن مجید میں 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے میں سورہ المؤمنون ہے۔ پارہ شروع ہوتے ہی جو سورت ہے اس کی یہ آخری آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو دعا ہے پہلے عشرے کی، رب اغفر، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیت کا اور اس دعا کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار رب اغفر، میری مغفرت فرما، رب اغفر ورحم، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو چونکہ پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو خوب مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ یہ پہلے عشرے کی خاص دعا ہے۔ تو جب بھی ہم دعا مانگیں، نمازوں کے بعد دعا مانگ رہے ہوں، کبھی بھی ہم دعا مانگیں تو اس آیت کو یاد کر لیں، اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اور جب بھی ہم درود شریف پڑھنے کے بعد اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اس کو بھی مانگیں اس طرح سے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو خوب مانگیں، جتنا ہو سکے مانگیں، اور ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں، اور جب عربک میں خوب مانگ لیں آپ تو پھر اردو میں بھی مانگیں، اے میرے پروردگار تو رحم فرمانے والا ہے، اے میرے پروردگار تو مغفرت فرمانے والا ہے، رب اغفر ورحم، اے اللہ تو مجھ پر مغفرت فرما دے، تو مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ تو بہترین، تو خوب مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس ٹائپ سے آپ اس کے ترجمے کو بھی خوب اپنی دعاؤں میں مانگیں، اردو میں بھی اور عربک میں بھی۔ تو یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، اس دعا کا ہمیں پہلے عشرے میں خوب اہتمام کرنا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ دعا بتا دی ہے۔ اب آج سے ہی اس دعا کو آپ اپنی عادت بنا لیں۔ کیسے مانگنا ہے؟ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اسی دعا کو مانگیں، اور نمازوں کے بعد دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے تب بھی اس دعا کو مانگیں، یعنی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو مانگیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور جب اردو والی دعائیں مانگیں کہ اللہ میرا یہ کام بنا دے، یہ کام بنا دے، پھر یہ بھی دعا مانگ لیں، اے اللہ تو رحم فرما دے مجھ پر، تو میری مغفرت فرما دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس ٹائپ سے آپ اس دعا کو شروع کے 10 دنوں میں خوب اہتمام سے مانگیں۔ یہ پہلے عشرے کی دعا تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کو شیئر ضرور کریں، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ جب دوسرا عشرہ آئے گا تو وہ دعا بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔